میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بالکل آپ نے جس شخصیت کا نام لیا ہے اس کا میں اظہار نہ کروں، ان کی محبتوں کا اظہار نہ کروں تو میں سمجھوں گا کہ میں شاید اپنا حق ادا نہیں کر پا رہا۔ آپ نے قبلہ شاہ صاحب کی بات کی۔ قبلہ شاہ صاحب وہ شخصیت ہیں کہ یوں سمجھ لیجئے کہ میں پہلے سفر میں گیا، جب باہر میرا پہلا سفر نہیں تھا، بظاہر تو امریکہ کا میرا پہلا سفر تھا باہر کا، تو وہ ذکر جو ہے جب میں وہاں پر گیا تو قبلہ شاہ صاحب نے جس شفقت کا اظہار کیا اور جو انہوں نے مجھے مشورے دیے اس وقت، تو وہ یقین مانے مجھے میری زندگی کا وہ اثاثہ ہے۔ بے شک ایسی جو 3-4 باتیں انہوں نے کہی اس وقت، جو انہوں نے مجھے حکم دیا، تو وہی زندگی کا نچوڑ تھا، اور وہ جب میں نے اس کو اپنے لیے امپلیمنٹ کیا تو یقین مانے کہ وہ ایسی باتیں تھیں کہ وہ مجھے کئی جگہ سفر میں مجھے وہ چیزیں کام آئی ہیں۔ الحمدللہ 1996 میں پہلی مرتبہ حضرت علامہ سید اشاعت اور عابد صاحب قادری علیہ رحمہ کی صحبت کا شرف حاصل ہوا اس فقیر کو۔ اس وقت آپ قبلہ شاہ صاحب سے بیعت؟ میں الحمدللہ ماشاءاللہ شرف بیعت مجھے حاصل ہے، اور شاہ صاحب کے حوالے سے یہ تھا کہ 96 میں جب ہم انٹر میں تھے تو ہم بزم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت حضرت سے ٹائم لینے کے لیے گئے تھے۔ اس کے بعد وہ ایسی سٹنگ تھی کہ کوئی اور محفل اس کے بعد اور کوئی اور شخصیت دل کو نہ بھائی نہ اس کو ذہن نے تسلیم کیا، اور حضرت کی شخصیت پر اگر ہم گفتگو کرنے اس وقت بیٹھیں تو میں سمجھتا ہوں پوری رات گزر جائے گی۔ آپ کی علمی خدمات پر، آپ کی اہل سنت کے لیے جو آواز، ایک کڑک اور گرجدار آواز تھی، اگر میں اس کی بات اگر اس وقت کرنا شروع کر دوں تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری رات بھی گزر جائے اور پورا دن بھی گزر جائے، میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ بس صرف ایک بات یہاں پر میں عرض کروں گا کہ ہر فورم پہ الحمدللہ قبلہ شاہ صاحب علیہ رحمہ نے ہمیں متعارف بھی کرایا، ہماری تربیت بھی کی، ہمیں انداز بھی بتایا، جیسا آپ نے کہا نا کہ تربیت۔ اب شاہ صاحب علیہ رحمہ نے کوئی فورم ایسا نہیں ہے، چاہے وہ سرکار اعلیٰ سطحی سرکاری کوئی اجلاس ہو یا گلی کوچے کا کوئی معاملہ ہو، موقع شناس جو ہے نا، شاہ صاحب نے یہ دیکھنا ہے کہ اس بندے کے اندر کیا ٹیلنٹ ہے، اور یہ بندہ اس بندے سے کیا کام لیا جا سکتا ہے، اور اس بندے کو کہاں فکس کیا جا سکتا ہے کہ یہ دین کے لیے کیا کام کر سکتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ آج بس صرف ایک بات کہہ کر میں جو ہے عرض کروں گا کہ کوئی وقت ان کی صحبت کا ایسا نہیں گزرا ہو کہ ہمیں کچھ سیکھنے کو نہ ملا۔ بالکل ایسا۔ اور دنیا سے وصال کر جانے کے دوران علالت بھی میں اگر آپ کو بیان کروں، عرض کروں کہ جب شاہ صاحب کا ڈائلیسس ہوا کرتا تھا تو ڈائلیسس کے دوران ادھر سوالات جو ہے وہ پوچھے جا رہے ہوتے تھے، اور ادھر جو ہے وہ شاہ صاحب جواب عنایت فرما رہے ہوتے تھے۔ دنیا تو ڈائلیسس میں کیا کر رہی ہوتی ہے، لیکن یہاں بھی دین کی خدمت، اور پوری جماعت اہل سنت کے کئی اجلاسات ہم نے دوران ڈائلیسس کیے ہیں شاہ صاحب کے۔ ادھر ڈائلیسس ہو رہا ہے اور ادھر سارے معاملات تو پورے کراچی کے اور پاکستان کے جو ہے وہ ڈسکس ہو رہے ہیں۔ اور جب انٹرنیشنل ٹور سے حضرت واپس تشریف لاتے تھے تو ایک میٹنگ جو ہے نا وہ ارینج کیا کرتے تھے، تمام پوری کراچی کابینہ اس میں موجود ہوا کرتی تھی، اور آنے والے مسائل اور وہاں پر جو صورتحال پیدا ہوتی تھی، کس طرح دین متین کی خدمت کا شرف ان بزرگوں کو ملا ہے، اور کس طرح ہمارے اکابر علماء نے، جس میں جو ہے ریسنٹلی ابھی اور شریف تھا علامہ شاہ عبدالعلیم صدیقی صاحب میٹھی علیہ رحمہ کا، قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صاحب علیہ رحمہ کا پچھلے دنوں آپ کا بھی، تو ان مقتدر شخصیات نے کس طرح جو ہے وہ دین کی خدمت کی ہے، اور انہیں کون کون سے چیلنجز وہاں پر آئے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت ہم اس کو بھی اگر ڈسکس کریں تو بہت ایک طویل وقت درکار ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے درجات بلند فرمائے۔ مرد مومن مرد حق